زمین کی قسم ہے جس نے اس کو بچھا دیا ہے، اس کی قسم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم ہے، اور جس نے اس نفس کو بنا دیا ہے اس کی قسم ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر ہم نے فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے، لیکن یہ نفس کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، بس کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے اس نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو پلیدگی دے دی وہ ناکام ہو گئے۔ 11 قسمیں اٹھا کے اللہ جل شانہ نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو، تمہاری کامیابی تمہارے نفس کی پاکیزگی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں یا ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ فطرت ہمیں نہیں بتاتی ہے، علم ہمیں بتائے گا، ہمارا تزکیہ نفس ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تقوی ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان بنا دے گا، اللہ تمہیں ایسی طاقت دے دے گا کہ جس طاقت کے ذریعے سے ہر موڑ پہ سمجھ جاؤ گے، ہر نقطے پہ پہچان جاؤ گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی خواہش کامیابی کا انحصار سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے کا انحصار تقوی کے اوپر۔ اب یاد کیجئے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں لفظ کہا تھا پچھلی مجلس میں کہ یہ جو تقوی ہے یہ بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، اس کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے اخلاق بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر کردار بھی آ جاتا ہے۔ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کا کردار بھی مضبوط ہوگا، اس کا اخلاق بھی مضبوط ہوگا، اس کی زندگی بھی مضبوط ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے پاس یہ سب کچھ ہوگا۔ اب تقوی کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تقوی سے معلوم ہوگا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تقوی ہوگا تو انسان کو فرقانیت کی صفت ملے گی، انسان کے اندر فرق پیدا کرنے کی طاقت آئے گی کہ معلوم پڑ سکے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے یا صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کامیابی کی کنجی ہے تقوی وہ تمہیں حاصل ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جس ورک شاپ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو مشق ہم کر رہے ہیں، یہ جو روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو تقوی کی ضرورت ہے، اگر تقوی چاہتے ہیں تو روزے کی ضرورت ہے۔ یہ 30 دن کا کورس کر کے جب نکلیں گے تو پھر کامیابی کے راستے پہ ہوں گے۔ یہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے، اگر کوئی بھٹک جائے تو اس کورس کو کر لے، یہ اللہ کا انتظام ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، اسی لیے ہم رحمت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھٹک جائے تو یہ کورس کر لے۔ اب ذرا اس کورس کا اثر دیکھیے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا مشاہدہ کیجیے۔ ایک مومن نے روزہ رکھا، جب روزہ رکھا تو دکان پہ تو وہ پہلے بھی جایا کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ پہلے بھی ملا کرتا تھا، پکنک پہ پہلے بھی جایا کرتا تھا، جی گھومنے کے لیے، ڈرائیو کرنے کے لیے پہلے بھی نکلا کرتا تھا۔ لیکن اب روزہ رکھا، روزہ رکھ کے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھا، اپنے آفس میں جا کے بیٹھا،
ہر وقت احتیاط کر رہا ہے، مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے وہ غلطی نہ ہو جائے۔ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی شعبان کا مہینہ گزرا ہے، ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، پورے سال کے دن گزرتے ہیں، اب بڑی احتیاط کر رہے ہو۔ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، روزے سے ہوں۔ بھئی تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ آفس میں اکیلے بیٹھے ہو، کوئی ویڈیو کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کوئی سی سی ٹی وی تو نہیں لگا ہوا، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اٹھاؤ گلاس پانی کو اور پی جاؤ۔ کیوں اتنی بھوک برداشت کر رہے ہو؟ کیوں اتنی پیاس برداشت کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں، اللہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے، بس اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ آپ متقی ہو جاؤ، آپ کو یاد آ جائے کہ خدا دیکھ لیتا ہے ہر جگہ میں اپنے آفس میں ہوں تو بھی دیکھ لیتا ہے، میں بیڈ روم میں ہوں تو بھی دیکھ لیتا ہے، میں اکیلا ہوں تو بھی دیکھ لیتا ہے، کسی کے ساتھ محفل میں ہوں تو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اب کیا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا رمضان میں دیکھتا ہے اور رمضان کے بعد نہیں دیکھتا؟ خدا تو رمضان کے بعد بھی ویسے ہی دیکھتا ہے۔ تو پریکٹس کروا دی کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، بس اس دیکھنے کو ہمیشہ یاد رکھو کہ خدا ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ جیسے روزے میں احتیاط کر رہے ہو، اسی طرح پوری زندگی میں احتیاط کرو، اسی طرح پوری زندگی میں احتیاط کرو۔ اسی احتیاط کا نام اللہ کی خاطر، اللہ کو دماغ میں رکھ کے، اللہ کو ذہن میں رکھ کے، اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے ان چیزوں سے ہٹ جانا کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان چیزوں کو انجام دے دینا کہ جن کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اسی تصور کو ذہن میں رکھ کے یہ کام کر دینا، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تو حاصل ہو گیا تقویٰ۔ اب جب یہ تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقویٰ ہوگا تو اللہ آپ کے اندر ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ پھر آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سامنے جیسے ہی کوئی چیز آئے گی، اندر کا تقویٰ، اندر کا نور، وہ خوف الہی کا نور آپ کو بتا دے گا کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام ٹھیک ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ تقویٰ ایسی چیز ہے، آپ کو یاد ہے نا قرآن کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جان لو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، واضح واضح کتاب ہے۔ لیکن سمجھ میں پھر بھی نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ھدی للمتقین، یہ سمجھ میں ان کی آتی ہے کہ جن کے دل کے اندر تقویٰ الہی ہوتا ہے۔ جن کے دل میں تقویٰ الہی نہیں ہوتا ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ضد ہوتی ہے، پھر ایگو ہوتا ہے، پھر اپنی ماننا ہوتی ہے، پھر دوسرے کو جھٹلانا ہوتا ہے، پھر دوسرے کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، پھر دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ پھر ٹارگٹ یہی بن جاتا ہے نا اگر تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو پھر انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں صحیح تک پہنچوں، پھر انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے ٹھیک پہ عمل کروں۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو جس نے مال نہیں چرایا اس کو بھی چور بنا دے گا، لیکن اگر تقویٰ ہے تو پھر دل میں یہ خوف ہوگا کہ میں کسی غلط آدمی پہ ہاتھ نہ رکھ دوں۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو جس کی توہین نہیں کرنی اس کو بھی دھکا دے دے گا، لیکن اگر دل کے اندر تقویٰ ہے تو وہ پھر کہے گا کہ اگرچہ مجھے کوئی چار دھکے دے جائے، مجھے کوئی بے عزت کر جائے، میری کوئی توہین کر جائے، لیکن میں کسی کی جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے غلط جگہ میں جا کے توہین نہ کر دوں۔ ہر چیز میں جو ہے سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
تو قرآن کہتا ہے کہ تقوی ہو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، یعنی اگر تقوی ہو تو اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، اگر تقوی نہ ہو تو بندے کی حیثیت ہی کیا ہے، بندے کے خالق کا کلام بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اگر تقوی نہیں ہے تو وہ مانے گا، وہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، وہ اس کے سامنے جھکے گا نہیں۔ تو جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے، جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان فیصلہ کرنے لگتا ہے، طاقت آ جاتی ہے فیصلے کی، انسان ہر چیز کے اندر احتیاط کرنے لگتا ہے۔ یہی جو رمضان میں پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے، یہ چیز پینی ہے یا نہیں پینی ہے، ہم رمضان کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر اپنے اوپر انسان کے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جس گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کو کنٹرول کر کے چلا رہا ہو اس کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ جس گاڑی کا ڈرائیور غفلت سے گاڑی کو نہ چلا رہا ہو بلکہ وہ چالاکی سے گاڑی کو چلا رہا ہو تو پھر اس گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کس گاڑی کا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کس گاڑی کا ہوتا ہے؟ اس گاڑی کا کہ جس کا ڈرائیور دیکھ بھال کے گاڑی نہ چلا رہا ہو، غفلت سے گاڑی چلا رہا ہو یا کنٹرول سے گاڑی نہ چلا رہا ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بس مومنین، اگر تقوی سے ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی پاور حاصل کر لی، اگر تقوی حاصل کر لیا روزوں سے تو پھر اپنے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، پھر یہ گاڑی جو ہے وہ کنٹرول میں چلے گی، پھر اس زندگی کی گاڑی، اس جسم کی گاڑی، اس انسان کی گاڑی، اس نفس کی گاڑی بے قابو نہیں ہوگی بلکہ تقوی کے دیے ہوئے کنٹرول میں ہوگی۔ تو پھر اس گاڑی کا زندگی میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ اسی کی زندگی کی گاڑی کا ہوگا کہ جس کی زندگی کی گاڑی تقوی کے دیے ہوئے کنٹرول میں نہیں ہو۔ یہ ہے اس عبادت کا مقصد کہ یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ آج 7 روزے گزر گئے، کل انشاءاللہ 8 اور پرسوں 9 اور پھر 10 اور انشاءاللہ یہ گزر جائے گا رمضان، اور پھر جب 30 روزے رکھ لیں گے تو پھر جنت مل جائے گی۔ اس جنت کو ابھی جو ہے وہ جنت ملے گی، لیکن ایک جنت اس دنیا میں۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ جب مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہوگا، اس دنیا میں زندگی گزاروں گا اور میرا نفس میرے کنٹرول میں ہے۔ جب جی چاہے گا ایک چیز کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ایک چیز کو اپنانا ہے تو اپنا دو، ایک چیز کو استعمال کرنا ہے تو کر لو، جی چاہے گا چھوڑ دو۔ اور پھر صرف چھوڑنا اور کرنا ہی نہیں، اس بات پہ غور کیجیے، یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھانا نہیں کھا رہے اپنی ضد کی وجہ سے نہیں۔ کبھی انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، یہ کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ اس کی ضد اس کے اوپر کنٹرول لے لیتی ہے۔ کبھی انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے اپنے ایگو کی وجہ سے، میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں حاصل کر رہا بلکہ اس کا ایگو اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر رہا۔ روزے کے اندر یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا بلکہ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا کس لیے؟ اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں کھانا۔ میں نہیں کھاؤں گا چونکہ اللہ نے فرمایا ہے نہیں کھانا۔ میں نماز نہیں چھوڑوں گا چونکہ اللہ نے فرمایا ہے نماز نہیں چھوڑنا۔ تو اب جو یہ سیلف کنٹرول آئے گا یہ کس لیے آئے گا؟ اللہ کے حکم کے لیے آئے گا۔ تو اب اس کے اوپر اللہ کا حکم کنٹرول کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو زندگی کی گاڑی چلے گی تو وہ ہر اشارہ دیکھے گی، جہاں اللہ کی طرف سے
کنٹرول جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اوپر حاصل کیا جائے گا اسے کہا جائے گا تقویٰ. پھر انسان کامیاب ہو گیا. دنیا میں کسی سے جا کر پوچھ لیجیے, جو ریلیجیس لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے, جو ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے ان سے پوچھ لیجیے. ہر انسان کا یہی نظریہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو وہ اس زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. زندگی کی ناکامیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ انسانوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. جہاں ایک بات نہیں کہنی وہاں کہہ دیتے ہیں, جہاں کہنی ہے وہاں نہیں کہتے ہیں. ایک کام کرنا ہے نہیں کرتے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے کر دیتے ہیں. کنٹرول سے نکل جاتی ہیں چیزیں تو پھر ناکامی ہو. عمر ابن سعد برا انسان, ناکام انسان کیوں بنا؟ شب عاشور اس کے نفس کے اوپر کنٹرول کا امتحان تھا. کھڑا ہو کے یہی کبھی سوچتا تھا حسین کی طرف چلا جاؤں یا یزید کی طرف چلا. تو کنٹرول سے نفس نکل گیا, یزید کی طرف چلا گیا. یہ صفت تقویٰ حر میں پائی جاتی ہے. حر کو کنٹرول تھا. حر نے جب دیکھا کہ یہ تو جنگ ہو کے رہے گی تو حر نے اپنے کنٹرول سے کام لیا, خواہش کے پیچھے نہیں دوڑا. کنٹرول